اور پھر ساحل صاحب سے بھی اس کا جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہے، کہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت؟ جی السلام علیکم، میرا نام عرفان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان صاحب، رمضان کا سماں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جی فرمائیے کیا بہت کہنا شکریہ۔ چاہتے ہیں؟ میرا ساحل صاحب سے اور مولانا صاحب سے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ شادی کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آج کل جب اتنے مہنگے مہنگے ویڈنگ ہالز ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے شادیوں پہ، تو شادی کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے کوئی مہم شروع کرنی پڑے گی پاکستانی معاشرے میں؟ اور خاص طور پہ ساحل بھائی اس بات کا جواب دیں کہ کیسے یہ سوشل بیریئر، یہ ٹیبو جو بریک ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کس کو قدم اٹھانا پڑے گا؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کا سوال تھا، آپ کا لاہور سے۔ ساحل صاحب، آپ نے سوال سن لیا ہے؟ جی ہاں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل سن رہے ہیں، فرمائیے۔ بیٹا قدم تو آدمی کو اٹھانا پڑے گا، معاشرہ اصل میں آدمی کے کندھوں پہ کھڑا ہوا، یاد رکھیے گا۔ قدم کی جب بھی بات کریں گے آدمی کے ذمہ آئے گی بات۔ تو لڑکوں کی بات ہے، اس وقت آپ مرد ہیں، آپ کے ذمہ لینا پڑے گا۔ آپ جب تک آپ نہیں اپنی ڈیمانڈ لسٹ ڈراپ کرتے تب تک شادی سستی نہیں ہوگی۔ عورت کو نہیں آپ یہاں پہ آپ قصوروار ٹھہرا سکتے۔ یہ 2 نمبر آدمیوں نے یہ 2 نمبری کی ہوئی ہے کہ جو ایک شادی کے کروڑوں روپے لگ گئے اور سب کوارے بیٹھے ہوئے، خود بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ لڑکا ہے جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو نہیں فتح کر سکتا کہ آپ کیوں اتنی بڑی بڑی لسٹیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں، کن لوگوں کو خوش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی نفسیات کے بارے میں، کیوں کہ یہ لوگ، ابھی اس کانٹیکس میں نہیں، میں نفسیات بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے آگے کیا سیگا اللہ نے لگایا کہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ سے بھی ڈرنے کا حق ہے جتنا کہ یہ انسانوں سے ڈر جاتے ہیں اللہ۔ کہ لوگ نہ کچھ کہہ دیں ہمیں۔ یہ ہے وہ مرد کی کمزوری، عورتوں کا مت کہاں پہ قصوروار ٹھہرائے۔ مسلمان مرد کے کندھوں میں معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو آپ نے جو معاملہ بتایا نا شادی کو آسان کیسے کریں، تو پھر آپ ان مردوں کا ویٹ کریں کہ جنہوں نے بہت ہی مہنگی کر دینی ہے، اس کے بعد لڑکی والے مجبوراً پھر سستی شادیوں پہ اوپر اتریں گے، تو پھر اگلی 2-3 نسلیں تو لگائیں۔ اتنی جلدی تو نہیں بڑھ رہا ہے یہ ریٹ۔ تو یا پھر آپ لیڈرشپ میں آئیں اور آپ خود پہلا فیصلہ کریں۔ آپ خود بھی تو سوچیں، آپ اپنے اندر جھانکیں، آپ کی ڈیمانڈ لسٹ بھی تو ہے نا، وہ بھی ڈیمانڈ لسٹ ہائی مینٹیننس ہے۔ ہائی مینٹیننس میں ایسے کام تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے واقعی میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال کر دیے ہیں جس میں شادی اور آسانی ہے، تو پھر یہ دونوں کام ملتے ہیں تبھی جب ایک آدمی کی طاقت استعمال ہوتی ہے ادھر، کہ یہ مرد فیصلہ کرے گا ادھر، مسلمان مرد اصولوں کے اوپر کسی بھی قسم کی، اور ڈسٹ نہیں آنے دیتا۔ یہ ڈسٹ جو ہے نا، یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ آپ اسلام کو، اگر اسلام کی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے۔ نکاح عبد الرحمن بن عوف، نبی اسلام کو مدینے میں گلی میں ان کا آپس میں ملاقات ہوئی، تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، او عبد الرحمن، تیری ایک کرتے پہ کیا لگا ہوا ہے آرنج کلر کا داغ سا تھا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کل نکاح کر لیا تھا، کھانے کی دعوت تھی تو اس پہ یہ کھانا حضرت کھاتے ہوئے لگا۔ جابر تھے یا عبد الرحمن تھے؟ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کے بعد۔ جابر بن عبداللہ کو تو نبی اسلام نے خود نکاح کے لیے یہ دیکھیے گا ذرا اس کو۔ دیکھوں گا میں، اچھا کیا آپ نے، کیونکہ جابر اور عبداللہ کے جو ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے دونوں صحابی میں سے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا جب جابر تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لی۔ نبی اسلام نے شاف مایا، تو پھر ولیمہ ضرور کر لیجو، ولیمہ ضرور کر لیجو، مطلب کہ شادی نکاح جو ہے نا، اس پہ نبی اسلام کو مدینے میں نہیں پتا تھا کہ جابر یا عبداللہ کا نکاح ہو گیا، عبد الرحمن کا۔ تو کیوں، کیا مقصد کیا اس کہانی کا؟ آپ کو جو سنایا ہے یہ پورا واقعہ، کہ ہم نے جو نکاح کو یہ ڈھنڈورا بنایا نا، وہ خرچے تو کروائے گا پھر، اور وہ ڈھنڈورا ہوتا تو چلو میں مان لیتا جی، لوگوں کو بتانا ضروری ہے، مگر لوگوں کو بتانا ضروری تک نہیں رکھا عوام نے، لوگوں کو دکھانا ضروری ہے کہ اوپر کر دی۔ تو یہ کون دکھاتا ہے؟ تو اور جو مرد اس کے ذہن میں آئے نا کہ نہیں یہ عورتوں نے بہت کچھ کیا ہے، وہ مرد ابھی تک مردانگی کو پہنچا ہی نہیں ہے، جو عورتوں کے اوپر بلیم ڈالنے والا مرد۔ سو یہ ڈیسیژن بیٹا آپ کو خود لینا پڑے گا، جنہوں نے سوال کیا یہ نکاح آپ کو خود کرنے پڑیں گے ایسے جس میں مثالیں قائم ہوں کہ کوئی خرچہ نہیں ہوا، اور اسپیشلی لڑکی والوں پہ تو خرچہ آنے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک آپ ہے، کیا یہ کہیں بہت گے ضروری سوال ہے میں؟ کہ آپ کو پتہ ہو۔ دیکھیں نکاح جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر بقائے نسل انسانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ وہ ایک پاک دامنی والا ہے کہ جس سے آگے نسل انسانی چلتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑھ کے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو. تو آج ہم نے تو خود نمائی کے ایسے ایسے معاملات جناب شروع کر لیے ہیں. یقیناً وہی نکاح کامیاب ہوتا ہے جس کے اندر اخراجات کم کیے جائیں. اور میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ لڑکی والوں کے اوپر بالکل بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اور یار ایک بندے نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا, کس بندے کے یہ اس کی ہمت دیکھو کہ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ تمہارے ساتھ چلا دیا. اس سے بڑھ کے جو لوگ فرمائشیں کرتے ہیں مجھے تو تف آتی ہے ان بندوں کے اوپر کہ جو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو زیورات کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایک اپنی بیٹی بھی دے رہا ہے ساتھ, اور ساتھ آپ کو جناب وہ پوری کی پوری پراپرٹی دے رہا ہے. یہ تعلیمات اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے. اصول یاد رکھیں ہمارے ناظرین و سامعین, اور جس بندے نے سوال کیا تھا کہ جس معاشرے کے اندر نکاح جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے وہاں پر زنا آسان ہوتا ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ نکاح کو آسان کریں. نکاح کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ حق مہر ہے, اس کے علاوہ جناب وہ ولیمہ ہے. ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویوز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو یقیناً معاشرے کے اندر جناب حسن آئے گا اور معاشرے کے اندر آسانی والے معاملات ہوں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں بندے نے نکاح کیا تھا ہم نے اس سے بڑھ کے نکاح کرنا ہے ہم نے. اور ساحل بھائی یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ نکاح کا اعلان کرو, اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ جب اعلان کیا جاتا ہے نا تو تب پتہ چل جاتا ہے پورے معاشرے کو کہ یہ لڑکی اور یہ لڑکا ان کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے. اب کسی جگہ پر بھی علیحدہ نظر آئے تو کوئی ان کے حوالے سے جناب کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس وجہ سے وہ صحابی جو تھے نا انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے نکاح کیا تھا ایک ایسی خاتون سے کہ جس کی عمر زیادہ تھی, جس کو عام زبان میں شریعت کی زبان میں سیبہ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک شرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا, اور ان کے جو کسی جگہ پر کوئی رنگ لگا ہوا تھا, تو یہ اصل میں ریزن تھی. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں چاہیے اعلان کریں, کالر لے لیں, سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے, اور یہی سبق ہے. لیکن یہ کہتے پاکستان میں آپ کو ہر جگہ پہ یہ سننے کو ملتا ہوگا, علماء سے بھی جو مقرر حضرات ہیں ان سے بھی جو تحریر کا کام کرتے ہیں, ان سے جو تقریر کا کام کرتے ہیں ان سے, لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک باتیں ہیں. جب عمل کی بات آتی ہے اس سب کے آنکھ اور کان بند ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ بالکل کانوں میں روئی ہوتی ہے اور زبان گن بولتا نہیں ہے اس کے اوپر. یہ کہنے کی باتیں, لیکن یہاں سے یہ پیغام ضرور جا رہا ہے, بالکل جا رہا ہے. کالر سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب ہیں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں نیلم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی محترمہ. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ ایک سید کاسٹ کی لڑکی جو ہے وہ آؤٹ آف کاسٹ شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے, کیونکہ ہماری فیملی میں الاؤڈ نہیں ہے اور میں کسی کو پسند کرتی ہوں, تو اس کے اوپر آپ اگر تھوڑا سا بتا دیں. ٹھیک ہے. ایک سیدہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا نکاح کسی اور ذات کے اگر کسی لڑکے سے ہو جائے. ساحل صاحب آپ نے سوال سنا ہے جی؟ آپ کو آواز آ رہی؟ میں نے سنا ہے جی, مجھے پورا نہیں سن سکا کیونکہ مگر وہ مجھے بتایا کہ وہ لڑکی لڑکی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ابو اس کا قبیلہ سید ہیں اور وہ کسی اور سادات سے ہیں. اس کے لیے سوال کیا ہے کہ وہ کیا سید گھرانے سے باہر شادی کر سکتی ہے؟ ایک لڑکی کا سوال ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے لیکن وہ جو خود ہے لڑکی وہ سید ہے, تو کیا وہ سید کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی اسلام کا اصول تو نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. تو خیر اس پہ تو کوئی ایسی کوئی حد نہیں لگی ہوئی کہ سید میں شادی کریں. میری اپنی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کفو میں شادی کریں. اللہ تعالیٰ نے کفو کا کہا ہے, بس خاتون کو بتا دیں. یہ معاشرتی لیول کے اوپر اسلام واحد دین ہے جس نے یہ کمپارٹمنٹ انٹروڈیوس کیا, ریکگنائز کیا کہ اپنے کفو میں شادی کرنا اپنے جسم میں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جی کف میں کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمپارٹمنٹ سے باہر جائیں گی یا اوپر جائیں گی یا نیچے جائیں گی تو پھر آپ کو وہ والی دقت آئے گی جو پھر بعد میں پھر آپ پچھتائیں گے کہ یا تو سوشو اکنامک لیول کے اوپر یا سوشو مینٹل لیول کے اوپر یا کسی بھی لیول کے اوپر. یہ دیکھ لیجیے گا. ساحل صاحب, جہیز کی بات ہو رہی تھی, مفتی صاحب نے جہیز کا بھی ذکر کیا,
تو اس حوالے سے آپ کیا اپنا کمنٹ دیں گے؟ کہ جہیز مجھے بتائیں کیا جہیز نہیں ہونا جہیز چاہیے، کا ہونا جو چاہیے، کیا کلچر ہے سوال ہے؟ شادی پہ عورت خود تو جاتی ہے رخصتوں کے، لیکن ساتھ بہت زیادہ میکسیمم کوانٹٹی میں جو جہیز جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ یہ جو ایک نارم ڈیولپ ہوا ہے سوسائٹی میں. دیکھیں میں صرف آدمی کو، جہیز کا ذمہ دار آدمی، عورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ آدمی خود سٹینس لے کہ اس کی بیوی کے ڈیسیژن اگر اس کے ماں باپ لے رہے ہیں تو وہ آدمی شادی کے قابل نہیں ہوا. وہ بندہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ اس کو نعوذ باللہ، شادی تو دور، بچے تو دور، شادی نہیں ہونی چاہیے اس کی. کہ وہ خود ڈیمانڈ لسٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی شاید میری بیوی جو ہے وہ اتنی چیزیں ساتھ لے کے آئے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا یہ بلیک میل کر رہا ہے نا وہ، اور کیا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ والے بلیک میل ہو بھی رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے ایک لڑکے کے تقویٰ کے نہ ہونے کا، اس کے کیریکٹر کے نہ ہونے کا، اس کے باوجود ابھی لڑکی دے رہے تھے اس کو. ہاں، بلکہ اس طرح تو بندہ چیک کر لینا چاہیے کہ اس سے یہ والا سوال پوچھیں، اس کی رائے میں اگر ہلکا سا بھی خم آئے تو اس کو کہیں بھیا تو ابھی کسی مسلمان عورت کے لیے تو تیار نہیں ہوا، بچے تو دور کی بات ہے. ٹھیک یہ ہے بہت مفتی صاحب، ضروری ہے جو کہ آپ کو سیدہ پتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت زید سے کیا جو کہ غلام ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سادات گھرانے کی خواتین ہیں ان کا نکاح دوسروں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ایک سیدہ کسی غیر سید سے نکاح کرے تو کم از کم اس کو کف کا لحاظ کرنا، میرے خیال سے کف کا لحاظ کر لینا اس کے لیے بہتر ہے. اب کف کا معیار کیا ہے کہ کم از کم جو لڑکا ہے نا وہ اس کے یا تو برابر ہو یا اتنا زیادہ نیچے نہ ہو کہ اس کے لیے آر ہو. جو علماء ہیں انہوں نے جہاں پر کف کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر انہوں نے لکھا کہ کف کا لحاظ کرنا مستحب ہے. کف کیا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دینداری کے اندر، عمر کے اندر، حسن و جمال کے اندر، باقی تمام معاملات کے اندر کم از کم اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے. تو میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر بالفرض سیدہ نکاح کرنا چاہتی ہے سید کے ساتھ جو کہ اللہ نہ کرے فاسق ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے کریں جو کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی عفت اور ان کی تمام تر چیزوں کا خیال کرنے والا ہو. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو پاک دامنی کا خیال کرنے والا اور متقی پرہیزگار ہو. تو بہرحال ہمیں جو تصور ملتا ہے، یہ کاسٹ کا تصور تو ہم نے خود نکال لیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس کا خیال رکھنا. میں یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ سید اگر اللہ نہ کرے فاسق بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، تب بھی عوام کے اوپر اس کا ادب اور لحاظ کرنا یہ لازم ہونا چاہیے.